ایک اور آج کل رات انفیکٹ یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا جس میں یہ ایجنسیز کو اختیار دیا گیا کہ وہ فون ٹیپ کر سکتی ہیں سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے کسی بھی شہری کی یا کسی جو بھی ان کو دہشت گردوں کی اگر فون ٹیپ کرنے ہیں یا ان کو کسی طرح کا ڈیٹا ان تک چاہیے تو وہ رسائی حاصل کر سکتے ہیں. اس سارے معاملے کے اوپر پی ٹی آئی کی طرف سے تنقید کی جا رہی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ چیلنج بھی کریں گے اس نوٹیفیکیشن کو. لیکن یہاں پر راجہ صاحب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ لوگ خود اپوزیشن میں تھے تو آپ لوگ اس طرح کی چیزوں پہ کویسچن کرتے تھے. مجھے یاد ہے مریم نواز صاحبہ کی آڈیو لیک ہوئی پرویز رشید صاحب کے ساتھ, تو ان سے جب پریس کانفرنس میں یہ سوال پوچھا گیا اس معاملے پر تو انہوں نے کہا مجھ سے معافی مانگی جائے, میری آڈیو کس طرح سے ریکارڈ کی گئی اور کیوں اس کو لیک کیا گیا, تو پہلے تو میری پرائیویسی کو جو آپ نے انٹرفیئر کیا ہے اس کے اوپر مجھ سے معافی مانگی جائے. تو ایک طرف آپ کا وہ ورژن اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ باقاعدہ انہیں اجازت دے رہے ہیں, اس کو لیگلائز کر رہے ہیں کہ جی شہریوں کی کوئی پرائیویسی نہیں ہے, جو چاہے جب چاہے کسی کی فون ٹیپ کر سکتا ہے, ریکارڈنگ کر سکتا ہے. جی بالکل آپ نے بجا فرمایا. اگر بات ماضی کی ریفرنس کی ہے تو پھر دا دین پرائم منسٹر از آن ریکارڈ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ جی بالکل ان کا اختیار ہے, روز آپ نے ٹی وی میں سنا ہوگا. تو اس لیے وہ جو میں علی بخاری سے پوچھوں گی آپ اپنا جواب دے دیں. نہیں, آپ نے ایک ریفرنس دیا نا تو میں اس کے جواب میں ریفرنس دینا تو میرا حق ہے. آپ نے ایک چیز کو ریفر کر کے تو یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا موقف ماضی میں ایسے تھا, اور میں نے اسی کا کاؤنٹر آرگومنٹ دیا کہ دوسری طرف بھی موقف ماضی میں ایسے. میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ آپ کا موقف اب کیوں بدلا ہے, میں تو صرف اب آگے چلیں, ان کا موقف کیوں بدلا ہے وہ میں ان سے پوچھوں گی. اب آگے چلیں کہ آپ نے کہا کہ یہ ایک دے رہے ہیں آپ ابھی کیوں قانون میں ترمیم, تو کوئی قانون میں ترمیم نہیں ہوئی. یہ 1996 کا جو ٹیلی کمیونیکیشن ایکٹ ہے اس میں بھی اور 2013 میں بھی یہ بڑی واضح صراحت کے ساتھ موجود ہے. ہوا یہ ہے کہ یہ ایکٹ ڈسکس ہوئے جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں جب یہ پچھلے دنوں فون ٹیپنگ کا ایشو تھا. تو ہمیں جو قانونی تاریخ ہے اس سے آگاہی اور واقفیت رکھنی چاہیے. تو انہوں نے ان قوانین پہ عدالت نے اعتراض نہیں کیا. ایک 1996 کا ہے, میں پھر ریپیٹ کر رہا ہوں, اور ایک 2013 کا ہے جو پاس شدہ ہے, ایکٹ ہے باقاعدہ. انہوں نے صرف یہ کہا کہ آیا ان انٹیلیجنس ایجنسیز کو وہ دیا گیا تھا ڈومین, کیا ان کے پاس یہ اختیار ان کو اسپیسیفکلی دیا گیا تھا. چونکہ یہ کوسچن ہوا تھا تو اس کے نتیجے میں کیبنٹ کا یہ ایک ایگزیکٹو آرڈر ہے, یہ کوئی قانون میں ترمیم نہیں ہوئی. اس کو تھوڑا سا اپنا موقف چیزوں کو جو ہے ان کو میں نے کہا بھی نہیں قانون میں ترمیم ہوئی ہے, میں نے تو کہا ہے کہ نوٹیفیکیشن آیا ہے. نوٹیفیکیشن جو ہے یہ ایگزیکٹو اتھارٹی ہے گورنمنٹ کی, انہوں نے ایک اختیار دیا ہے اور عدالت نے یہ سوال کیا تھا. آپ اگر عدالت کی وہ پروسیڈنگز دیکھیں تو انہوں نے یہی سے پوچھ رہی ہوں. تو یہ ایگزیکٹو کون ہے اس وقت, حکومت کون ہے, پی ایم ایل این. تو پی ایم ایل این نے کیوں یہ اختیار دیا؟ گورنمنٹ نے یہ اختیار دیا ہے کہ اس وقت جن حالات سے قومی سلامتی دوچار ہے, جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, جو ہارڈنڈ کرمنلز کی ایکٹیویٹیز ہیں, کل کوئی اور کرمنل اٹھ کے تو وہ عدالت میں چلا جائے اور کہے ان کے پاس تو اختیار نہیں تھا, انہوں نے میرا فون کیوں ٹیپ کیا. تو اس کے نتیجے میں وہ فون کی جو ایویڈنس ہے وہ عدالت میں ایز این ایویڈنس یوز ہو سکتی ہے. اور یہی سوال عدالت نے اٹھایا تھا کہ اگر اس ٹیپنگ کا, ہم نے تو یہی دیکھا ہے جو ریکارڈنگ ہیں وہ لیک ہوئی ہیں, جو چیزیں وہ تو ویسے سیاست دانوں کی ہوئی ہیں, چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے وہ پی ایم ایل این کے ہوں. تو خیر بہرحال علی بخاری صاحب آپ لوگ اس کو آپ چیلنج کرنے جا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے تو خود جو خان صاحب ہیں آپ کے چیئرمین ہیں وہ تو خود کہتے رہے ہیں کہ جی ان کو بالکل پتہ ہوتا ہے, ہونا بھی چاہیے, پہلے وہ جسٹیفائی کرتے رہے ہیں. تو اب آپ لوگوں کا موقف کیوں بدلا؟ دیکھیں سمینہ, کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا, غلط چیز کو نہ جسٹیفائی کیا ہے خان صاحب نے, نہ ہم کریں گے کبھی بھی. ابھی راجہ صاحب نے خود اپنے زبان سے عرض کی کہ دونوں ایکٹ بنے 1996 2013 میں, دونوں کا ان کی حکومت تھی. ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کے حامی ہیں, ہم تو فنڈامنٹل رائٹس کی سیکیورٹی اور اس کو پریویل کرنے کے حامی ہیں. آپ یہ دیکھ لیں کہ گھر چار دیواری گھرستی ہر چیز کو تو پامال کر ہی دیا گیا تھا. اب جو آپ کے پرسنل بلانگنگز کی چیزیں آ گئی ہیں, جو پرسنلی آپ بات کر رہے ہیں اس کو بھی ٹیپنگ سٹارٹ ہوگی. یہ اگینسٹ دی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے. آپ آرٹیکل 9 سے شروع کر دیتا ہوں اگر میں, تو 28 تک چلے جائیں. اور مجھے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے کہ یہ فرسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ یہ اگر ایکٹ بھی نہیں ہے تو پھر تو آپ نے یا تو ایس آر او بنایا نا یا ایس او پی بنایا.
نوٹیفیکیشن کس طرح کر دیا آپ نے؟ ٹھیک ہے، کیا فنڈامنٹل رائٹس کے اوپر ابہام لگانے کے لیے نوٹیفیکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ ایبسولوٹلی ناٹ. اس کے اندر کہ اگر آپ دوبارہ گورنمنٹ میں آئیں تو پھر آپ اس کے بعد اس کو پھر نا یہ اس کو ڈیفینڈ کرنے لگ جائیں کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، دہشت گردوں کی وہ چاہیے فون کال ٹیپ کرنے کے لیے. لیکن مجھے صرف اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں جی، میں تھوڑا سا کامنٹ کر دیں. میں ایک بالکل پولیٹیکل ورکر ہوں. مجھے خان صاحب گھر سے لا کے یہاں تک لے کر آئے، الیکشن لڑایا، اور اس کی ایک بات یہ ہے کہ ہم نے ایز اے پولیٹیکل سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچے ہیں. خان صاحب کی پارٹی بھی جس میں ہم پی ٹی آئی میں پچھلے 28 سال میں، میری ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. میں ایک ورکر ہوں، میں کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں، میں کسی انڈسٹریلسٹ کا بیٹا نہیں ہوں. میں آئی ایم آرڈنری کونسل، ایک وکیل تھا، میں وہاں سے خان صاحب لے کر آئے اور ہم نے یہاں پر پروگریس کر کے یہاں تک پہنچے. اور اس کی بات وجہ یہ ہے کہ خان صاحب نے ہمیں سکھایا ہی یہ ہے کہ پولیٹیکلی وزڈم ہونا چاہیے، پریویل کرنا چاہیے، چیزیں ڈسکس ہو کے آنی چاہیے. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ ایک طرف سے آ جاتا ہے. اب ایکٹ اگر میں بات کروں نا، اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی تھی تو آپ کو اسمبلی میں جانا چاہیے تھا، وہاں پر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی. آپ کو اتنے لوگ ریپرزنٹیٹو بیٹھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یار فارم 47 کے تحت ہی آگے، میں اس کے اوپر بھی راجہ صاحب کو ایک ضرور جواب دوں گا. مجھے میرے پاس وقت کم ہو رہا ہے، مجھے تھوڑا سا ایک سوال بڑا امپورٹنٹ کرنا ہے راجہ صاحب سے، مجھے وہ کر لینے دیجیے. راجہ صاحب، یہ جو عدت کیس کا معاملہ تھا نا، اس پہ مختلف وزیروں کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جی حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ تو جی میاں بیوی کا آپسی معاملہ تھا، ہم کسی طرف نہیں ہیں. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاور مانیکا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، بڑی عجیب و غریب اس میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، کردار کشی ہوتی ہے، اور سرکاری ٹی وی اس کو لائیو ٹیلی کاسٹ کرتا ہے. سرکاری ٹی وی پر کیا یہ سہولت کسی اور شہری کو میسر ہے کہ وہ اپنے ذاتی مسائل آ کر سرکاری ٹی وی پر بیان کر رہا ہو اس طریقے سے؟ پریس کانفرنس میں وزیر اطلاعات صاحب بھی شاید ان کے ساتھ تشریف فرما تھے، یا وزیر اعظم صاحب تھے، یا کوئی اور تھا. وہ یہ میاں بیوی کے معاملے میں کیا کوئی پریس کانفرنس نہیں کر سکتا؟ تو سرکاری ٹی وی کیوں، میرا سوال یہ سرکاری ٹی وی کیوں نشر کر رہا تھا؟ کسی کے انفرادی معاملات کو ڈسکس کرنا محل مناسب نہیں ہے. لیکن یہ چونکہ یہ معاملہ جتنا بھی ہوا یہ ہمارے سماج کے، ہمارے ویلیوز کے خلاف تھا، تو آپ نے اب ذکر چھیڑ دیا. ورنہ میں نہیں سمجھتا کہ ان کی اس ذاتی چیز کو کہ جو عدالت میں، واقعات ایسے ہوتے ہیں یہ عدالت میں جانا کوئی اچھی، بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں لیکن لائیو کوریج تو نہیں ہوتی. نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فعل نہیں تھا ان کا بھی. مانیکا صاحب بھی اگر کورٹ میں گئے ہیں یا پریس کانفرنس کی ہے، لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ اگر وہ چیزیں لے ہی آئیں سرے بازار دونوں فریق، تو یہ کوئی مناسب نہیں ہے، ہماری ویلیوز کے خلاف ہے، اس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں ہے. میں اس پہ اگر آپ لیکن ایک تصحیح ہے اپنے 30 سیکنڈ سے، ایک 1996 میں ہماری حکومت نہیں تھی، بخاری صاحب نے کہا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے میں امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں تھی، قانون تو آلریڈی موجود ہے، اس قانون کو امپلیمنٹ کیا گیا. ٹھیک ہے، چلیے سحر صاحبہ کی طرف میں لاسٹلی جاؤں گی. سحر صاحبہ، آپ لوگ ہمیشہ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے پیپلز پارٹی، لیکن آپ ہی کی حکومت ہے، یعنی اس لیے میں کہہ رہی ہوں حکومت میں آپ چونکہ ان کے ساتھ ہی ہیں کائنڈ آف، تو یہاں پر پھر یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے ایکٹ پاس ہوا ہے اور اس میں جی فون ٹیپنگ کی اجازت دی جا رہی ہے اور اس طرح کی کردار کشی بھی ہو رہی ہے جس کے خود آپ لوگ خلاف رہے ہیں. تو ان چیزوں پر آپ کی کوئی سے نہیں ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپوز کر سکیں پی ایم ایل این کو؟ دیکھیں، پہلی بات یہ کہ اگر کوئی لیجسلیشن آتی کمیٹی میں ریفر ہوتی تو ہم ضرور کرتے ہیں. پیپلز پارٹی کے کوئی آپ ایک ایویڈنس لے آئیں جہاں پہ ہم نے کوئی یہ ویڈیو ٹیپنگ اور ویڈیو ریکارڈنگ کی ہے. بات یہ فنڈامنٹل رائٹ کو جس طریقے سے آج کمپرومائز کیا جا رہا ہے، پہلے عمران خان صاحب کرتے تھے، وہ کہتے تھے بڑا ضروری ہے جو کالز ہیں ان کا سننا، وہ میری کالز بھی سنتے ہیں. انہوں نے طیبہ گل کو استعمال کیا، اس کو ہوسٹیج بنا کے رکھا اپنے سیاسی مخالفین پہ کیس بنانے کے لیے. تو میں کہہ رہی ہم سیاست کو اس حد تک لے گئے ہیں جہاں پہ ہم نے جو بیسک نارمز ہیں ڈیموکریسی کے ان کو کمپرومائز کر دیا ہے. بات یہ ہے آپ کب تک اس بات کے منتظر ہوں گے کہ کوئی پلیٹوں میں رکھ کے آپ کو حکومت دے؟ جب تک سوچ یہ ہوگی کہ حکومت پلیٹوں میں ملنی ہے اس وقت تک یہ سب کچھ ہوتا رہے گا. آج جو کر رہے ہیں اس کا نشانہ کل خود ہوگا.